رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان جو اس ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے اپنی روح سے پھونکا، پھر اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ ہم سب کے خیال میں فرشتے ایک بہت ہی نیک اور بہت ہی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، وہ اپنی ساری پاک دامنی اور نیکی اور نورانی صفات کے باوجود انسان کے آگے جھکائے گئے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے، وہ یہ کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہم نے آنکھ کھولتے ہی، ہوش سنبھالتے ہی اپنے خالق کو جان لیا اور اب تک اس کو پہچاننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کی ایک بالکل فطری اور بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو جانے، سمجھے، پہچانے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور یہاں رہ کر اسے کیا کرنا ہے، اور پھر یہاں وقت مکمل کرنے کے بعد اس کی واپسی کس طرف ہے، اسے کہاں جانا ہے۔ کیونکہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوتی ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی انجام یا انتہا یا آخر بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم بس پیدا کر دیے گئے اور پیدا کر کے چھوڑ دیے گئے اور اب ہمارا کوئی انجام نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس سے پوچھا نہ جائے گا کہ وہ اس دنیا میں اتنی بہترین حیثیت میں کیوں بھیجا گیا؟ اور پھر پوری کائنات کی ساری قوتیں ہمارے لیے مسخر کر دی گئی، طرح طرح کی نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ خود ہمارے جسم کے اندر بے پناہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کی رکھی، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، اپنے غم، غصے، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان بے پناہ نعمتوں میں سے ہے جو جانوروں کو اس طریقے پر نہیں ملی یا کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی۔ فرشتے ہیں تو ان کے اندر کوئی جذبات نہیں، کوئی احساسات نہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے۔ اسی طرح باقی مخلوق ہے تو وہ بھی اپنی مرضی کیا کرے گی کہ اس کے پاس بہت عقل ہی نہیں۔ بسا اوقات وہ اپنی چند خواہشات جو ضروری خواہشات ہیں، جیسے بھوک لگنا یا اپنی نسل کو بڑھانا، ان خواہشات کی تکمیل میں بسا اوقات وہ ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو انہی کے لیے ہلاکت خیز ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عقل کی صلاحیت اور سوچنے سمجھنے کی قوت سے نوازا تو دراصل ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اسی سوچ سمجھ کی قوت سے کام لیتے ہوئے ہم سب کو اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم اس ہال میں جمع ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم گھر میں کیوں آئے ہیں۔ جب ہم اپنے ورک پلیس پر ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کس ڈیوٹی پر آئے ہیں۔ تو ہمیشہ انسان گھر میں ہو، بازار میں ہو، کلینک میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اس کی عقل اس سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم کسی جگہ پر کیوں جا رہے ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہم ایک چند گھنٹے نہیں، چند دن نہیں، کئی کئی سال گزار کے چلے جائیں اور یہ سوچے بغیر کہ ہم یہاں پر کیوں آئے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی پلین پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ والا مسافر اس سے پوچھے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا، تو آپ کو ضرور شک ہونے لگے گا کہ اس کی عقل میں کچھ خلل ہے،
کہ یہ سفر تو کر رہا ہے مگر اس کو اپنا آغاز اور اپنا انجام معلوم نہیں. تو بالکل ہم سب بھی ہر روز زندگی کا سفر گزارتے چلے جا رہے ہیں. ہم سب اس کرۂ ارض کے اوپر ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں، اور ہمیں اگر یہ معلوم نہ ہو کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے اور یہاں کیا کچھ کر کے جانا ہے اور واپسی پہ اپنے ساتھ کیا کچھ رکھنا ہے، تو پھر ہماری بھی عقل پر شبہ ہو سکتا ہے. لہذا کوئی شخص جو سمجھدار ہو، عقل مند ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ یہ سوچے نہ کہ اسے دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بس وہی کچھ کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم بڑے ہوتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں تو والدین ہمیں اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں، وہاں سے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک مرحلہ عبور کرتے کرتے ایک آخری وقت آتا ہے کہ جب ہم ایک پروفیشنل ڈگری یا کوئی بھی اپنی تعلیمی زندگی کے اختتام پر ایک اچھی ڈگری لے لیتے ہیں. پھر ہمارے نزدیک اگلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری شادی ہو جائے، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، جاب مل جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے ہوں، گھر خوشحال ہو، اپنا گھر ہو، پھر وہ مقاصد ہم پورے کر لیتے ہیں، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی ہو جائے، ان کی ذمہ داریوں کو نبھا سکے. کیا واقعی زندگی صرف اسی چیز کا نام ہے کہ ایک انسان پیدا ہو اور ساری زندگی بس جانوروں کی طرح محنت کرتا چلا جائے اور صرف اس کی زندگی کے یہ چند ایک مقاصد ہوں کہ اس نے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، اس کا گھر کیسا ہو، اس کی جاب کیسی ہو، اور وہ سب کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں آگے کیسے نکل سکے؟ کیا واقعی زندگی کا مقصد صرف یہی ہے؟ کیا جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے اس کا ہم پر کوئی بھی حق نہیں. زندگی کا مقصد صرف یہی نہیں. اب دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے سائنسدان جنہیں اللہ نے دنیا کے علم سے نوازا، وہ سب اس بات کی کوشش میں ہیں کہ ایک طرف اس کائنات کا نقطۂ آغاز معلوم کیا جائے اور دوسری طرف یہ کہ یہ کائنات کا اختتام ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس کے لیے لوگوں نے بہت اپنی عمریں کھپائیں اور بے پناہ کوششیں کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں صرف ایک پروٹون کی تحقیق کے لیے جو لیبارٹری قائم کی گئی اس پر $550 ملین اور یہ اب نہیں 80s میں خرچ کیے گئے. $550 ملین ایٹم کے ایک جزو کی تحقیق کے لیے. پھر اسی طرح انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کرۂ ارض کے اوپر صرف وہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ دوسرے جو ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. تو زحل پر ایک خلائی جہاز بھیجا گیا تھا وائجر، جس کے اوپر $340 ملین کی رقم خرچ آئی تھی. یہ سب کچھ کس لیے کہ ہم جان سکیں کہ ہم جو اس کرۂ ارض پہ بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں، ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، اور ہمیں اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے، کہاں پہنچتا ہے. تو اسی جذبے اور خیال سے انسان کائنات کے گوشے گوشے اور چپے چپے کو چھاننے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں کیا، لیکن سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ یہ سب چیزیں ہیں کیوں ہیں، ہم خود کیوں ہیں. یعنی سائنس ہمیں اگر یہ جواب دیتی ہے کہ ہمارا جسم کس کس مادے سے مل کر بنا ہے، یا جو خوراک ہم کھا رہے ہیں اس کے اجزاء کیا ہیں، یا جس کائنات کے ہم اندر رہ رہے ہیں، جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا تراکیب ہیں، لیکن سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم کیوں بنے، یا جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ کیوں کھا رہے ہیں اور کس کا بھیجا ہوا کھا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں بتاتی کہ مرنے کے بعد پھر ہمارے ساتھ کیا گزرنے والی ہے. ان حقیقتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے چنے، جیسے کہ سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو. کس لیے؟ کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کا کام کریں، ہدایت دیں، ان کو بتائیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کو کہاں جانا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے اور دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں کی آمد کا ذکر ملتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اور پھر ان سب کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس فضا کی سیر کروائی تھی، ان کو بھی آسمانوں پر لے جایا گیا تھا. اور آپ سب اس کو معراج کے نام سے جانتے ہیں کہ جس کے لیے کسی خلائی جہاز کی ضرورت نہ پڑی اور جس کے لیے کسی ناسا میں 20 برس کام کرنے کی ضرورت نہ پڑی. آن کی آن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی سواری کے ذریعے 7ویں آسمان تک کی سیر کرائی گئی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا،
اور آپ کی آنکھوں سے دکھایا گیا کہ انسان مرنے کے بعد ان 2 جگہوں پر پہنچے گا، اور وہ یقینی علم آپ کو دیا گیا. اس یقینی علم کے ساتھ آ کر آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، کیونکہ استاد کا علم جتنا یقینی ہوتا ہے اتنا ہی یقین وہ اپنے طالب علموں کے اندر پیدا کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان اور ان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کی ذات پر توکل اور اس کے ساتھ ایک تعلق، ایک خاص قسم کا تعلق تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ جنت اور دوزخ کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی نیک اور پاک باز انسان تھے، وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں. پھر ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر اور ایک باہر ہو تو بھی مجھے دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں میرا اندر گیا ہوا قدم واپس نہ بلا لیا جائے. تو یہ ان کے اندر یہ احساس اور احساس ذمہ داری اور فکر آخرت کیوں تھا؟ اسی آخرت کے فکر نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا تھا کہ جس میں حضرت عمر کہتے ہیں، اور مشہور جملہ ہے، آپ سب نے تاریخ میں پڑھ رکھا ہوگا، کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کے لیے عمر جواب دہ ہوگا. اور یہی چیز ان کو نہ دن میں آرام کرنے دیتی ہے اور نہ رات میں چین سے سونے دیتی ہے. اور حکومت تو انہوں نے نبھائی کہ جس میں وہ ایک ایک گلی میں اور ایک ایک بازار میں اور ایک ایک علاقے میں جا کر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ راؤنڈ پر ہوتے ہیں، خود جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور دکھ اور پریشانی تو نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کے دور میں وہ خوشحالی آتی ہے کہ جس میں ہر شخص دینے والا ہے اور کوئی لینے والا نہیں. یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا اور انسان نے انسانیت کی قدر کرنا سیکھی اور انسان نے انسان کی خیر خواہی، فلاح اور بھلائی کے منصوبے بنائے. آج ہم جس قدر ترقی اور جس قدر دنیا کے علم میں اضافہ دیکھتے ہیں اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت بدحال ہوتی چلی جا رہی ہے، انسانیت اپنے حقوق سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. لہذا جہاں مادی علم اس قدر بے پناہ طریقے سے بڑھ رہا ہے، ایک مشہور سائنسدان، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں اس وقت، ناسا میں وہ کام کرتا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک جنگل میں جا کے رہنے لگ گیا. تو جرنلسٹ کی ایک ٹیم اس کے پاس گئی اور اس کا پیچھا کیا اور پوچھا کہ تم سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر کیسے پہنچ گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے، سائنس جب ہمیں ایک سوال کا جواب دیتی ہے تو ہمارے علم میں اضافہ ہونے کی بجائے اس کے بعد اتنے سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے ہمارے جہالت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو میں آگے بڑھتا گیا ہوں مجھے علم کی بجائے جہالت سے پالا پڑا ہے اور میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے اسی گوشہ عافیت میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس کائنات کے رازوں کو پا سکوں، اس کے ابتدا اور انجام کے بارے میں کوئی صحیح بات کر سکوں. جب میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں پاتا تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس سب کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاؤں. بہرحال یہ اس سائنسدان کی اپنی ایک سوچ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا. 8 زبانیں جانتا تھا وہ اور بلا درجے کا ذہین انسان تھا. اس کے ذہن کو انسائکلوپیڈیائی ذہن کہا جاتا تھا کہ اس نے بڑی بڑی لائبریریاں اپنے ذہن میں محفوظ کر لی تھی. اس نے اپنی زندگی کے آخری 35 سال اس طرح گزارے تھے کہ ہر روز سب سے پہلے صبح برٹش میوزیم میں وہ داخل ہوتا اور سب سے آخر میں رات کو وہ نکلتا. 35 سال اس نے ایک کرسی پر، ایک جگہ پر، ایک گوشے میں بیٹھ کر سارا دن پڑھتے ہوئے گزارے تاکہ وہ اس بات کو، اس راز کو جان سکے کہ انسانیت کی خوشحالی کا انحصار کس چیز پر ہے. اور اس کے بعد ایک دن اپنے اسی مطالعے کی کرسی پہ بیٹھا بیٹھا وہ انتقال کر گیا. اور ان 35 سالوں میں جو کچھ اس نے پڑھا تھا اس کے نتیجے کے طور پر وہ صرف ایک والیوم لکھ سکا جس کا نام سرمایہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر اس میں زیادہ سے زیادہ تنقید اور تحقیق کی گئی، لیکن کسی بھی نظام کی صرف خرابیاں، کیونکہ اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے پیرالل سوشلزم اور کمیونزم کا وہ نظریہ دے رہا تھا دنیا کو، لیکن وہ صرف اتنا ہی کر سکا کہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیا خرابیاں ہیں. اور کسی بھی نظام پر صرف تنقید اور تبصرہ کرنے سے تو بات نہیں بنتی، اس سے تو انسانیت کو اپنے مسائل کا حل نہیں ملتا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خاص سائنٹسٹ ہو یا دوسری طرف سوشل سائنسز کے ماہرین ہو، وہ انسانیت کے دکھ درد، انسانیت کے مسائل اور انسانیت کی پریشانیوں کو حل کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں پاتے.
وہ اپنے آپ کو اس میدان میں بالکل ہیلپ لیس پاتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے, ہمیں کس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اس زندگی کو بھی پرسکون بنا سکیں اور اس کے اختتام پر جو دوسری زندگی ہماری شروع ہونے والی ہے اس میں بھی ہم خوشیاں سمیٹ سکیں. تو جیسا کہ ہم سب کا اس بات پر الحمدللہ ایمان ہے کہ ہمارا خالق ہمارا رب ہے, اور جو جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم مثلا انسانی جسم ہے, انسانی جسم ہم نے بنایا نہیں, لیکن ہم صرف اس کو دیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی سال ہر سال کی محنت درکار ہوتی ہے. ایک سیل کے بارے میں ابھی تحقیقات مکمل طور پر سامنے نہیں آئی اور روز افزوں اس پر کام ہوتا چلا جا رہا ہے. تو انسان حقیقی معنوں میں بے بس ہے اور اس بارے میں حقیقی معنوں میں لا علم ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مسائل کا حل پیش کر سکے. جیسا کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے, آیت الکرسی میں آپ ہر روز پڑھتے ہیں, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے انسان کو کتنا ملا؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے کچھ سیکھنے کے لیے, تو خضر علیہ السلام ان کو کشتی میں لے کر سوار ہوئے. ابھی دونوں بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ایک سمندری پرندہ آیا اور کشتی پر بیٹھ کر اس نے پانی کے اندر چونچ ڈال کر پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ کسی انسان کو کتنا بھی علم مل جائے, اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ اتنا بھی نہیں جتنا اس سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ میں جو قطرہ ہے پانی کا. خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دے رکھا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیناہ من لدنا علما, ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عالم ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا, یا میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حضرت خضر کے پاس بھیجا تھا کہ آپ جا کر مزید علم حاصل کر کے آئیں. تو حضرت خضر نے سب سے پہلے علم کی حقیقت بیان کی کہ انسان کا علم رب کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. لہذا جب علم نہ ہو تو رہنمائی بھی صحیح طور پر انسان دوسرے کو نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی, انسانوں کی خیرخواہی, انسانوں کی بھلائی کے لیے خود پیغمبر مبعوث کیے اور براہ راست اپنی طرف سے ہدایت دی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا جسم ہے, مادی جسم جس میں ہڈی, گوشت, پوست اور یہ تمام چیزیں ہیں, اور دوسری اس کی روح ہے. جسم جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ مختلف غذاؤں سے اس کی تکمیل ہوتی ہے, اس کی نشو و نما ہوتی ہے اور یہ کام کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کا دوسرا حصہ جسے روح کہا جاتا ہے وہ بھی, اور جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی قائم ہے, کیونکہ خالی جسم تو سروائیو کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر روح نہیں ہوتی. اور روح جو ہے وہ غیر مادی چیز ہے, اممیٹیریل ہے. تو جو غیر مادی چیز ہے اس کی غذا مادی چیزوں میں نہیں ہوتی. مثلا ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے تو اس کو نہ آپ کوئی مادی چیز کھلا سکتے ہیں, نہ پلا سکتے ہیں, نہ دے کر خوش کر سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے خوشیاں خریدنے کے لیے دولت کو اپنا مرکز زندگی بنا رکھا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشیاں بڑے بڑے گھروں سے حاصل ہوتی ہیں, یا بڑے عہدے سے حاصل ہوتی ہیں, یا بڑی بڑی چیزوں سے. لیکن انسانیت اس بات پر گواہ ہے کہ یہ تمام چیزیں خوشیاں دینے کا سبب نہیں. بہت سے بڑے گھروں میں بسنے والے اندر سے بے انتہا بے سکون ہوتے ہیں. بہت بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے بھی انتہا درجے کے پریشان پائے گئے ہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو پرسکون کر دیتی ہے؟ وہ اصل میں ہماری سوچ کا فرق ہے. ہم نے یہ سوچا کہ جیسے کھانا کھا کر ہماری بھوک مٹ جاتی ہے اور اچھا کھانا کھا کر اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو شاید ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں, جو ایک وقتی طور پر ہمارے جسم کی تسکین کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح مادی چیز, جیسے ہر چمکتی چیز لے کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی زندگی میں روشنی آ جائے, تو جتنے ہم چاہیں بلب جلا لیں, لیکن اس سے حقیقی روشنی نہیں آتی جب تک کہ دلوں کے اندر روشنی نہ ہو, دلوں کے اندر خوشی نہ ہو. اور چونکہ روح غیر مادی چیز ہے اس لیے اس کی خوشی مادی چیزوں میں ہو سکتی ہی نہیں. روح کی خوشی کس چیز کے اندر ہے؟ روح کے بارے میں قرآن پاک میں سوال کیا گیا, یسألونک عن الروح, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی, آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. روح رب کے حکم سے آتی ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہی روح کو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا. مثلا روح کو وحی کے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا, روح کو انسانی روح کے لیے بھی استعمال کیا گیا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کی روح کی غذا وحی الہی ہے, جسے دوسرے لفظوں میں روح کہا گیا ہے. جبریل امین کو بھی روح القدس کہا گیا کہ وہ وحی لانے والے تھے. تو انسان کی روح کی جو تسکین ہے یا اس کی جو خوشی ہے یا اس کا جو اطمینان ہے, وہ دراصل اللہ کی اس کتاب اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے, جس کا خود قرآن نے اظہار کیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور یہی اللہ کا ذکر, اللہ کی کتاب, یہی اس کا دوسرا نام روح ہے. تو روح کی خوشی روح میں ہے, روح کی غذا روح میں ہے, یعنی وحی میں ہے. تو جب تک ہم اللہ کے اس کلام سے, قرآن پاک سے ایک تعلق قائم نہ کریں, اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار نہ کریں, ایک رابطہ نہ رکھیں, اس وقت تک روح جو ہے وہ تڑپتی رہتی ہے, پیاسی رہتی ہے, بے سکون رہتی ہے. اور اس کو حقیقی خوشی اسی چیز سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی روح رب کے ساتھ جڑ جائے یا رب کا اس کو قرب حاصل ہو. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں پوری دنیا کے مقابلے میں انسانوں کو مادی سہولیات زیادہ حاصل ہیں. کھانے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں, پولوشن بھی بظاہر کم نظر آتی کہ بہت بے شمار گرینری ہے وہاں پر. پھر اسی طرح سیکس کے معاملے میں کوئی لمیٹیشن نہیں, جو چاہیں آپ کریں. اسی طرح مادی ضروریات میں حکومت کا فرض ہے کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں تو 2 کمروں کا گھر آپ کو مہیا کرے, 4 بچے ہیں تو 4 کمروں کا گھر. اور صرف بنیادی ضروریات زندگی نہیں, سامان تعیش بھی حکومت کی طرف سے فراہم ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ کے لیے بات حیران کن ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ سوئسائڈ ریٹ, خودکشی کا ریٹ انہی ممالک میں زیادہ ہے, سب سے زیادہ. اور تمام چیزیں ہونے کے باوجود ایک عجیب سی وحشت اور ایک بے سکونی کا سا سما نظر آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جب انسان کو اس کی خوشی کا ہر سامان مل جائے تو وہ اپنے آپ ہی کو قتل کر ڈالے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. ہاں, یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان کو وہ چیز مہیا نہیں ہوتی, وہ چیز میسر نہیں آتی جو انسان کی ضرورت ہے, اس وقت تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا. آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک کسی مریض کو صحیح دوا نہ دی جائے, صحیح ڈوز میں نہ دی جائے, صحیح وقت پر نہ دی جائے, تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا, اس کی بیماری دور ہو نہیں سکتی. بالکل اسی طرح صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ ہماری روح کا علاج یا غذا جو ہے وہ قرآن میں ہے. نہیں جی, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مریض کو کہہ دیا جائے کہ تمہارا علاج فلاں دوا میں ہے یا فلاں ایکسرسائز میں ہے, اور پھر وہ جاننے کے بعد کہ اچھا شکر ہے مجھے معلوم ہو گیا, اور اس دوا کو استعمال نہ کرے یا اس ایکسرسائز کو کر کے نہ دکھائے, وہ کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ کہ جیسے جسمانی طور پر غذاؤں کی کمی سے مختلف بیماریاں واقع ہو جاتی ہیں انسان کے جسم کے اندر مختلف چیزوں کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, بالکل اسی طرح پراپر روحانی ڈوز کے بغیر ہماری روح کے اندر ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کئی قسم کی بیماریاں سامنے آتی ہیں. کبھی ہم اس کو ڈپریشن کا نام دیتے ہیں, کبھی ہم اس کو اینگزائٹی کا نام دیتے ہیں, کبھی ہم اسے کوئی اور نام دیتے ہیں. آپ جتنے بھی نام دیتے چلے جائیں, لیکن ان سب کا جو حل ہے وہ اسی روح کے اندر ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بھی ڈپریشن کا مریض نہیں تھا, حتیٰ کہ جسمانی بیماریاں بھی نہیں تھی ان کے اندر. ایران کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ماہر طبیب بھیجا. جیسے بادشاہ ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرتے ہیں, کہیں سے آپ کے لیے بہترین خچر آئے, کہیں سے بہترین اور چیزیں آئیں, تو ایک طبیب آیا آپ کے پاس. 6 مہینہ وہ مدینہ کے اندر رہا, اس کے پاس ایک بھی مریض نہیں آیا, ایک مریض. تو وہ شخص بڑا حیران ہوا, کہنے لگے کہ آپ کیسی قوم ہے جو بیمار نہیں پڑتی, اس کا راز کیا ہے؟ عجیب بات لگتی ہے نا کہ کوئی, ہمارے تو اسپتال بھرے رہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بیچاروں کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ تھوڑا سا سانس لے سکیں, کیونکہ علاج کرنے والوں کی نسبت بیماروں کی جو نسبت ہے وہ کہیں زیادہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مدینہ کے اندر 6 ماہ رہنے کے باوجود ایک شخص بیمار نہیں پڑا, حالانکہ وہ سب انسان تھے؟ تو پتہ یہ چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہم وہ قوم ہیں کہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک لگتی, اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, یعنی اس معدے کی اصلاح. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین برتن معدہ ہے, اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. سب بیماریوں کی ابتدا جو ہے یہاں سے شروع ہوتی.
تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جتنی بھی بیماریاں اس میں پانی صاف نہ پیا جائے یا کھانے میں گندگی کی کوئی چیز شامل ہو یا کوئی اور اسی طرح کی ڈیفیشنسی ہو، پراپر فوڈ نہ ہو یا بیلنس فوڈ نہ ہو، تو طرح طرح کی بیماریاں جو ہے انسان کے جسم میں جنم لیتی ہیں. تو دین اسلام نے صرف ہمیں چیزوں کو آخرت کے اعتبار سے بھی نہیں بتایا بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی بتایا. تو اسلام جس دین کا نام ہے اس کا تو معنی ہی امن ہے، سکون ہے، پیس، اطمینان. لیکن یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب انسان اسلام کا دوسرا معنی سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، حوالے کر دے، اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی عقل کو، اپنے تمام چیزوں کو اپنے رب کے حوالے کر دے کہ اے رب اس پر میں تیری ہی مرضی کے مطابق اس سے کام لوں گا. اور جب انسان رب کی مرضی کے مطابق کام لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی جسمانی صحت بلکہ اس کی روحانی صحت جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی چلی جاتی. آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جسمانی بیماریوں کی نسبت روحانی بیماریاں کثرت سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور ہر شخص ایک عجیب افراتفری کا شکار نظر آتا ہے. نہ قناعت ہے، نہ اطمینان قلب ہے اور نہ آپس میں انسانوں کے درمیان محبت، موافقت اور الفت ہے. ایک سراسر خود غرضی اور افراتفری کا زمانہ ہے. یہ سب کچھ کیوں؟ یہ امت مسلمہ کے خصائص میں سے تو نہیں. صحابہ کرام کے اندر تو یہ افراتفری نہیں تھی، ان کے اندر تو یہ بے چینی اور ڈپریشن نہیں تھا، ان کو تو کسی اینگزائٹی کی کوئی بیماری نہیں تھی. وہ بھی مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں. پھر آج ہم مسلمان ہیں اور ہماری زندگیاں اس سب کا شکار کیوں ہیں؟ ہم سب کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس کتاب یعنی اللہ کی کتاب کو اپنی روح کی غذا بنائیں. اور پھر صرف یہ سمجھنا کافی نہ ہوگا بلکہ جس طرح کسی بھی ایک مریض کے لیے پراپر ڈوز صحیح پوٹینسی کے ساتھ صحیح وقت پر اور صحیح ریگولرلی وہ اس کو دی جائے تو تب اصلاح ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے لیے بہترین ذریعہ رکھا 5 وقت کی نماز کہ وہ 5 ٹائم ڈوز ہے ہمارے لیے روح کی کہ اس کو پراپر شعور کے ساتھ ادا کیا جائے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. یعنی 5 وقت رب کے حضور کھڑے ہو کر عاجزی سے اظہار محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، کیونکہ نماز کو اگر دیکھا جائے تو دعا ہی دعا ہے. تو 5 وقت جو رب سے مانگ لیتا ہے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور انسان کی فطرت کے اندر جو پوجا کی خواہش ہے وہ پوجا پاٹ کے مراسم بھی ادا کرتا ہے. تو یہ 5 ٹائم ڈوز جو ہے ایک روحانی وہ انسان کے لیے سکون کا دروازہ کھولتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب اللہ جو ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک یہ انسان کے لیے ایک سکون کا دروازہ کھولتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک وقت ضرور مقرر ایسا کریں کہ جس میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تعلیم ہم ضرور حاصل کریں. آپ دیکھیں کہ ہم نے دنیا میں بڑی بڑی کتابیں پڑھ ڈالی. آپ میں سے تو ماشاءاللہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں کچھ پڑھا لکھا نہ ہو. اور جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ایک سال میں کتنی کتابیں اور کتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں اور بعض کتابوں کا تو والیوم بھی قرآن سے زیادہ ہے. اگر آپ کوئی ایک اناٹمی کی کتاب یا کسی اور کی کتاب رکھ لیں ایک طرف اور دوسری طرف قرآن پاک رکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ باریک لکھی اتنی بلکی کتابیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف قرآن پاک جو ہے وہ اس کے مقابلے میں اپنے سائز میں والیوم میں کم ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ میرے بندے تو نے اتنی کتابیں پڑھ ڈالی، ایک میری کتاب پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہ تھا، تو کیا واقعی ہم جواب دے سکیں گے؟ شاید وہ لوگ تو دے سکیں کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا. شاید وہ تو کہیں کہ یار اب ہم تو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ ہم تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہ تھے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت مصروف لوگ ہیں. میں خود ساری زندگی ایک ورکنگ وومن رہی ہوں، پہلے اسٹوڈنٹ رہی اور پڑھتی رہی، پڑھائی ختم ہوئی تو ساتھ ہی جاب شروع ہو گئی. میں سمجھتی ہوں کہ جاب کرنے والی عورت کی مصروفیات اور مشکلات کیا کیا ہو سکتی ہیں. ہمارے معاشرے نے گھر کی بھی ساری ذمہ داری عورت پہ ڈال رکھی ہے، خواہ مرد بھی کام کرے لیکن گھر جا کر وہ آزاد ہے، عورت پھر ایک مصروفیت میں ہے. اور دوسری طرف جاب کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان ساری مصروفیات کے باوجود ہم اپنی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی تو وقت نکالتے ہیں.
ہم کپڑے خریدنے کے لیے بھی جاتے ہیں، ہم سلوانے کے لیے بھی جاتے ہیں. اگر ہم جاتے نہیں بھی تو بہرحال کسی نہ کسی کو بتاتے تو ہیں کہ مجھے اس اور اس کام کی ضرورت ہے، اس کو ایسے اور ایسے کروا دو. ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم سونے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، ہم دوستوں کے لیے گپ شپ کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، ہم اپنے آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ بھی فراہم کرتے ہیں. کئی گھنٹے پر مشتمل موویز یا ڈراماز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح سیر و تفریح کے لیے بھی ہم وقت نکال لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں اس کے لیے کسی نہ کسی طرح سے وقت نکالا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر دین کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں کہ جو دراصل ہماری اس دنیا کی بھی فلاح بھلائی سکون اور اطمینان کے لیے آیا ہے، اور آخرت کے لیے تو الٹیمیٹلی اسی کے مطابق ہمارا نامہ اعمال دیکھا جانے والا ہے کہ اس کتاب کے مطابق کتنے کام ہیں اور اس کے خلاف کتنے کام ہیں. کیونکہ وہاں تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پیدائشی طور پر نہ ہم جنتی پیدا ہوئے ہیں نہ جہنمی پیدا ہوئے ہیں. جو کچھ کریں گے اس کے مطابق ہی جزا پائیں گے. تو ہم بعض اوقات بچوں کی خاطر، شوہر کی خاطر، معاشرے کی ذمہ داریاں نبھاتے اپنے آپ کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. اتنا اگنور کہ ہمارے پاس نماز کے لیے بھی وقت نہیں، ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے لیے بھی کچھ وقت نہیں. تو ہمیں اپنے بھلے کے لیے، اپنی خیر خواہی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. خواہ 10 منٹ کیوں نہ ہو، خواہ 15 منٹ کیوں نہ ہو. اگر صرف 15 منٹس کا ایک ٹائم ایسا مقرر ہو کہ جس میں قرآن کی چند آیتوں کو ہی پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے یا مل بیٹھ کر ان کو ڈسکس کر لیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خود روحانی طور پر زیادہ اسٹرانگ اپنے آپ کو محسوس کریں گے. جب روحانی طور پر انسان کبھی ہوتا ہے تو بہت سے دکھوں، غم، پریشانیوں اور لوگوں کی باتوں اور مشکلات سے نبٹنے کے لیے انسان میں اتنا حوصلہ آ جاتا ہے کہ سب چیزیں بہت چھوٹی معلوم ہونے لگتی. اور آخری بات کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی تھوڑا سا سامنے رکھنا چاہوں گی کہ انسان جب دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا جو علم دیا وہ دنیا کا علم تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، جس سے ہم نے بھی اپنی زندگیوں کا آغاز کیا، سیکولر ایجوکیشن. اور اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. سائنس بھی دراصل کیا ہے؟ چیزوں کے ناموں کا علم، کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا یہ کیا ہے، یہ کتاب ہے. تو سائنس صرف یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کتاب ہے، بلکہ وہ کھول کے بھی دیکھتی ہے اچھا کس چیز کی کتاب ہے، کس پہ لکھی ہوئی ہے، کیا مٹیریل ہے جو لکھنے میں استعمال ہوا، کس سبجیکٹ پر. بہت ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے کرتے، انالائز کرتے کرتے وہ ایک نتیجے پہ پہنچی. اسی طرح ہر چیز کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام یا پہچان دے دی. پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا آؤ، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کیوں بنا رہے ہیں ایک ایسی مخلوق کو جس کے پاس آزادی ہے، اختیار ہے اور دنیا میں فساد کرے گی اور تیری بات نہیں مانے گی. تو ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہم ہی کافی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا کر ان ساری چیزوں کے نام بتا کر پھر فرشتوں سے کہا اچھا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ نہ بتا سکے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، جس سے یہ بتایا گیا کہ یہ آدم اپنی عقل، اپنے علم کی وجہ سے فرشتوں سے افضل مخلوق ہے. لیکن یاد رکھیں کہ صرف یہ علم انسان کے لیے کافی نہ ہوا، اس کو ناکامی سے بچا نہ سکا. ہوا کیا؟ اس کامیابی کے بعد انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت میں بھیجا اور کیا فرمایا کہ جاؤ اس میں فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے. اب ہوتا کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے اور بہلاتا پھسلاتا. سورۃ الاعراف میں اس کے بارے میں بہت تفصیل سے آتا ہے، لیکن ان جنرل یہاں اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ شیطان جو تھا وہ آدم کے پیچھے پڑ گیا. اور نہ صرف آدم کے بلکہ بائبل میں تو آتا نا حوا کے پیچھے پڑا اور حوا نے آدم کو پھسلایا. قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آدم اور حوا دونوں کو اس نے پھسلانا شروع کر دیا. ظاہر ہے دو ہی تو تھے، نہ ان کے کوئی بچے تھے نہ کوئی اور دوست احباب، تو ان دونوں میں کتنی دوستی اور تعلق ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ناگزیر ضرورت تھے، ہر جگہ ہی اکٹھے رہتے ہوں گے. لہٰذا جب شیطان آتا ہوگا تو وہ بھی دونوں کے پاس ہی آتا ہوگا. بہرحال دونوں کو اس نے پھسلایا اور وہ اس درخت کا پھل کھلا دیا. جو ہی پھل کا کھانا تھا کہ
کہ آدم اور حوا کے لباس ان سے اتار لیے گئے اور جنت کی نعمتوں سے ان کو محروم کر دیا گیا. اس موقع پر آ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بتایا کہ تمہارے لیے صرف مادی چیزوں کا علم، کائنات کے چیزوں کے نام اور ان کی پہچان یہ کافی نہیں ہے. اگرچہ وہ عزت کا سبب ہے، فرشتوں سے تمہیں سجدہ ہوا اس کی بنا پر، اس علم کی بنا پر، اور یہ بتا دیا گیا کہ آج بھی دنیا میں جو قوم یہ علم حاصل کرے گی وہ دوسری قوموں کے اوپر رول کرے گی. جب مسلمان یہ علم حاصل کیے تو مسلمانوں نے پوری دنیا پر رول کیا. آج مسلمانوں نے اس کو چھوڑ کر غفلت کا راستہ اختیار کیا تو دوسری قوموں نے اس علم کو اپنا لیا. اب وہ دنیا کے اوپر غالب ہیں، طاقتور ہیں، سپر پاورز کے نام سے پہچانی جاتی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ اس علم کی بنا پر خواہ کوئی سپر پاور ہی بن جائے لیکن وہ انسان کے حقیقی مسائل کا حل دینے سے قاصر ہے. انسان کو روحانی پریشانیوں سے نکالنے کے لیے سب کچھ ناکافی ہے. جیسا کہ جنت میں آدم کے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے ہی پارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دنیا میں اتارا اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، ہدایت کا پیغام آئے تو فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو قرآن کی اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مادی علم کے ساتھ جب تک روحانی علم نہ ہوگا، قرآن کا علم نہ ہوگا، علم ہدایت نہ ہوگا، اس وقت تک انسان خوف اور غم سے نجات پا ہی نہیں سکتا. آج دنیا میں انسانیت کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ خوف اور غم ہے. ہر انسان ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے روگ کو دل میں پالے بیٹھا ہے. ان دونوں چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں بھی خوشحال انسان بننے کے لیے اور آخرت میں بھی خوشحال تر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے والے بنے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری کتاب کو فالو کرے گا، پھر اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اور جیسا کہ دوسری طرف پھر بتا دیا گیا ومن اعرض عن ذکری جو میرے ذکر سے منہ موڑ جائے گا، میری کتاب سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا تو اس کے لیے دنیا میں بھی زندگی تنگ کر دوں گا، دنیا میں بھی بدحالی دوں گا. اور اس سے مراد مال کی بدحالی نہیں ہے. مال ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ وہ مال کی ایسی محبت دل میں جڑ پکڑتی ہے، انسان صرف جمع کرنے پہ تل جاتا ہے، جمع ہی کرتا چلا جاتا ہے، جمع ہی کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر نہ وہ خود پہ خرچ کر پاتا، نہ بیوی بچوں پہ، نہ کسی اور پہ. وہ صرف اپنا نمبر یا فگر بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ اب میرے پاس اتنا ہو گیا، اس کو یہاں تک ہونا چاہیے، اور پھر اس کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا انسان کے لیے کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا جو میری ہدایت کی پیروی کرے، اور اگر کوئی اس ہدایت سے منہ موڑے فإن له معیشۃ ضنکا میں دنیا میں بھی اسے تنگ زندگی دوں گا. ونحشره یوم القیامۃ اعمی اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی انسان پوچھے گا یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو اچھا بھلا تھا، میری آنکھیں کہاں گئی؟ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اسی طرح اتت کا آئی تھی تیرے پاس آیاتنا ہماری آیات فنسیتہا تو تم نے ان کو بلائے رکھا، ان کو اگنور کر دیا. وکذالک الیوم تنسا اسی طرح آج تم بھلائے جاتے ہو، آج تمہیں بھی میں اپنی رحمت سے دور کر کے بھول جاؤں گا. جب ہم دنیا میں رب کو بھولے ہوئے ہیں تو رب ہمیں کیوں یاد رکھے؟ وہ تو بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں. وہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے سب انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. وہ تو بادشاہ ہے، اسے تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم منہ موڑیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے. لہذا ہم سب اپنے فائدے کے لیے اپنے رب، کیونکہ رب ہمارا ہے، کسی کی اس پر اجارہ داری نہیں، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی مسجد کی، نہ کسی مذہبی لیڈر کی، نہ کسی تبلیغ کرنے والے کی. رب ہر بندے کا رب ہے اور ہر بندے کو براہ راست اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں کوئی ملائیت نہیں، کوئی پاپائیت نہیں، کچھ نہیں.
ہر بندہ کیا ہے؟ رب سے براہ راست تعلق قائم کر سکتا ہے، اور ہر شخص کو خود براہ راست اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہیے، تاکہ وہ روح اپنے اصل سے جڑ کر اپنی اصل سے تعلق قائم کر سکے، دنیا میں بھی خوشحال ہو سکے، اور دنیا کا دوسرا رخ آخرت ہے۔ یہاں کی خوشحالی کا مطلب ہے آخرت کی خوشحالی، اور اگر یہاں روحانی خوشحالی میسر نہیں اور جس حال میں انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے اس بات کا کہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہے، پردے کے پیچھے جو دوسری دنیا میں ہے، کہیں وہ وہاں کی خوشحالی سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنی کتاب کی طرف رجوع کی توفیق دے، اور اس کے لیے ہمارے راستے آسان کر دے، کیونکہ جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، نہ ہمارا بینک بیلنس ساتھ جائے گا، ہماری الماری میں اگر 40 جوڑے لٹکے ہوئے ہیں تو وہ کوئی بھی ایک ہمیں نہیں پہنایا جائے گا، صاف ستھری سفید لٹھے کی چادر اگر میسر آ گئی تو اسی میں لپیٹ کے بھیجا جائے گا۔ نہ اولاد، نہ والدین، نہ شوہر، نہ دوست، کوئی انسان ساتھ اترنے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کہ جو شخص دنیا میں قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے، قرآن کثرت سے پڑھتا پڑھاتا ہے، تو قبر کے اندر قرآن ایک خوش شکل انسان کی شکل میں اس کو کمپنی دے گا اور وہ اس سے مانوس ہوگا۔ ایسے شخص کے لیے قبر میں بھی کوئی وحشت، کوئی گھبراہٹ اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو پشت کے پیچھے پھینکے رکھا تو آپ کو معلوم ہے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ایک طرف ڈال دیا تھا۔ تو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے، لیکن اگر ہم نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے؟ نہیں۔ قرآن کے الفاظ میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رسول وہاں الٹی گواہی دیں گے ان انسانوں کے خلاف اور کہیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم قیامت کے دن جائیں اور وہ ہمارے خالی ہاتھ دیکھیں کہ اس اعمال نامے میں قرآن کے پڑھنے کا کوئی وقت ہی نہیں تھا، تو ہمارے لیے کیا گواہی دیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کسی کی سفارش بھی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا ذرا اپنے ڈاکیومنٹس لا کے دکھاؤ مجھے، وہ اپنے پیپرز لا کے دکھاتے ہیں، جی میرے پاس یہ ڈگری ہے، یہ میں نے پڑھا، یہ محنت کی، اب مجھے جاب نہیں مل رہی، آپ میری مدد کریں۔ تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ شخص ڈیزرو کرتا ہے، اس نے اتنی محنت کی، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور آپ اس کے ساتھ چل پڑتے۔ اور ایک شخص بالکل ان پڑھ، الٹریٹ، جس کو کچھ خبر ہی نہیں، وہ آ جاتا اور کہتا ہے کہ جی میں ذرا ڈاکٹر لگنا چاہتا ہوں اس ہاسپٹل میں، میری مدد کرے اور میری سفارش کرے۔ تو کوئی ہے ایسا جو ایسے بندے کی کوئی سفارش کرے؟ ڈاکٹر تو کیا، وہ کسی اور کام کے لیے بھی اس کو رکھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اب تو پی این کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ تو اگر ہم کچھ بھی کر کے نہیں جا رہے اور صرف اس امید پہ جا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، تو قرآن میں تو اس کے بالکل برعکس لکھا ہوا کہ سفارش کرنے کی بجائے الٹا خلاف گواہی دیں گے۔ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب سے خود براہ راست جڑیں اور بیچ میں ہر دوسری چیز کو نکال کر براہ راست اس کے کلام پر آئیں، اس کی کتاب کو خود پڑھیں، سمجھیں۔ خود پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، صرف یہ کافی نہیں کہ فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں مولوی صاحب نے یہ فرما دیا، فلاں بزرگ کا یہ قول ہے۔ دین نہ عالموں کا ہے، نہ بزرگوں کا ہے، نہ مولویوں کا ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص پر، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ کون سا علم ہے جو ہر ایک پر فرض ہے؟ کیا ہر ایک پر ڈاکٹر بننا فرض ہے؟ ہر ایک کے لیے سائنٹسٹ بننا فرض ہے؟ یا کسی لینگویج میں ماسٹرز کرنا فرض ہے؟ یہ علم ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، جس کے لیے کسی کا بھی چھوٹ نہیں۔ یعنی جس علم کے لیے کہا کہ پنگھوڑے سے لے کر قبر تک یہ علم حاصل کرتے چلے جاؤ، وہ یہی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہے۔ اور ہمیں سے اکثریت الحمدللہ اس چیز کا اہتمام کرتی کہ قرآن پڑھیں، لیکن زیادہ تر صرف وظیفے کے طور پر یا صرف عربک ٹیکسٹ کو برکت کے طور پر یا ثواب کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ نہیں، پڑھے لکھوں کی ضرورت یہ ہے
کہ وہ اس کو سمجھ کر پڑھیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اس لیے اتارا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.